السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شعیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں SEO رحمان چینل۔ ہماری پچھلی ویڈیو ڈپریشن کے حوالے سے تھی جو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، اور آج کی بھی ہماری ویڈیو جو ہے اس سے ملتی جلتی ہے، تو ہم اسی ٹاپک پہ کچھ ملتی جلتی بات کریں گے۔ اور اگر آپ لوگوں نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہوا ہے اور اوپر بھی شو ہو رہا ہوگا، وہاں سے جا کر آپ ہماری پچھلی ویڈیو دیکھیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم آج جو بات کریں گے وہ ڈپریشن کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا یہ نہیں کہ ہم اپنے اوپر ٹینشنیں اور اپنے اوپر اسٹریس، اپنے اوپر ڈپریشن کو حاوی کر لیں۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مان کر چلیں۔ آج جو ہے انسان اپنی استطاعت سے ہٹ کر کام کرتا ہے، آج انسان دیکھا دیکھی والے معاملات کرتا ہے۔ آج انسان کیا کرتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں فلاں بندے کے پاس ایسی گاڑی ہے، فلاں بندے کے پاس ایسا کپڑا ہے، فلاں بندہ یہ برانڈ استعمال کرتا ہے اور میں بھی یہ برانڈ استعمال کروں، اور میں بھی یہ کپڑا استعمال کروں، اور میں بھی یہ گاڑی استعمال کروں، جبکہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اور جب وہ اس کو پانے کے لیے مشقتیں برداشت کرتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے، اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھتا ہے اور اپنے سے اوپر کے لوگوں کی جو ہے گاڑیاں، بینک بیلنس سب کچھ دیکھتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلے جاتا ہے، اسٹریس میں چلے جاتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر، جبکہ ہمیں چاہیے ہم اپنی استطاعت کے مطابق چلیں۔ آج ہمارا کیا ہے، ہم فیک لائف اسٹائل کے مطابق چلتے ہیں۔ کیا کرنا ہے، ہماری استطاعت نہیں ہے کہ ہم جو ہے گاڑیاں لیں، ہم جو ہے برانڈ استعمال کریں، لیکن ہم نے دیکھا دیکھی یہ سب معاملات کرنے، ہم نے دیکھا دیکھی لوگوں کی گاڑیوں کے مطابق، لوگوں کی گاڑیاں جیسی ہیں، لوگوں کا بینک بیلنس جیسا ہے، ویسا ہم نے بینک بیلنس، ویسے ہم نے لائف اسٹائل اختیار کرنا ہے۔ یہ کیا ہے، فیک لائف اسٹائل ہے۔ آج انسان جو ہے نفس اور سوسائٹی کا غلام ہو گیا ہے۔ ایک مشہور انسان آپ کے سامنے اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہوگا اور آپ نے اس کے بارے میں سنا بھی ہوگا۔ اگر آپ نہیں جانتے تو میں اس کے بارے میں کچھ بتا دیتا ہوں۔ اس کا نام ہے چارلی چپلن۔ چارلی چپلن کو بہت سے لوگ جانتے ہوں گے۔ چارلی چپلن ایک مزاحیہ اداکار، ایک مزاحیہ فنکار تھا جو اپنے آپ کو خاموش دکھا کر اور خاموش رہ کر لوگوں کو ہنسایا کرتا تھا۔ اور کیا تھا کہ اس کی عمر کتنی تھی، 88 سال وہ زندہ رہا، اور اس نے جب وہ مرا اس نے 4 اپنے بیانات چھوڑے، اور وہ بیانات کیا تھے کہ اس دنیا میں کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اس دنیا کے نہ مسائل باقی رہنے والے ہیں، نہ لوگ باقی رہنے والے ہیں، نہ لائف اسٹائل باقی رہنے والا ہے، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ تو ہم اسی سے جو ہے سوچ لیں کہ جو انسان فنکار ہے، مسلمان نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ شخص جب مر رہا ہے تو اپنے یہ مسائل اور اپنے یہ بیانات چھوڑ کے جا رہا ہے کہ نہ یہاں کی عیش و عشرت باقی رہنے والی ہے، نہ یہاں کے مسائل، جو اسٹریس، جو ڈپریشن، جو پریشانی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ڈپریشن جو ہے ہمیں مار دے گی، ہمیں ختم کر دے گی اور ہم اس سے نکل نہیں سکتے۔ تو فنکار وہ کیا کہتا ہے کہ یہ ڈپریشن، یہ اسٹریس باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اور اس نے دوسرا بیان کیا چھوڑا، دوسرا بیان اس کا یہ تھا کہ مجھے بارش میں چلنا پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بارش میں لوگ میرے آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس نے یہ مضمون کیوں کہا؟ کیونکہ وہ اندر سے بہت اسٹریس اور بہت ڈپریشن میں تھا، لیکن باہر سے لوگوں کو ہنسایا کرتا تھا، باہر سے لوگوں کو خوش اپنے آپ کو دکھلاتا تھا۔ تو میں نے پچھلے والی ویڈیو میں کہا تھا کہ خود کو ہم خود ہی خوش رکھیں گے، ہم کسی کا انتظار نہ کریں کہ فلاں بندہ ہمیں خوش رکھے گا، فلاں بندے کے سامنے ہم اپنی جو ہے غم کو بیان کریں گے، ہم اپنی جو ہے بات شیئر کریں گے تو ہم خوش ہوں گے۔ نہیں، ہم نے اپنے آپ کو خود خوش رکھنا ہے۔ اب ہم تیسری کی طرف آتے ہیں، کیونکہ اس نے 4 بیانات چھوڑے تھے۔ میں نے بتایا تھا کہ 4 بیانات میں اب تیسرا بیان کیا تھا اس کا، کہ ہمارا سب سے کھویا ہوا دن وہ ہے، ہمارا سب سے کھویا ہوا دن، مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے کھویا ہوا دن وہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو ہنسائیں نہیں، ہم اپنے آپ کو خوش نہ رکھیں۔ تو سب سے کھویا ہوا دن مطلب سب سے ایسا دن جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، جس سے ہمیں جو ہے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، وہ دن کون سا ہے جس میں ہم خوش نہیں ہیں، جس میں ہم جو ہے اداس ہیں، غم میں مبتلا ہیں، تو وہ کون سا دن ہے؟ سب سے کھویا ہوا دن ہے۔ اور اس کا آخری اور چوتھا بیان کیا تھا کہ دنیا کے کچھ بہترین ڈاکٹر، اور وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 اس نے بتایا خوراک،
نمبر 1 اس نے کیا بتایا؟ خوراک. نمبر 2 اس نے بتایا سورج. نمبر 3 اس نے بتایا آرام. نمبر 4 اس نے بتایا عزت النفس. نمبر 5 اس نے بتایا دوست. تو یہ اس نے ایسے جو ہے زندگی کا نچوڑ بیان کر دیا کہ اگر ہم ان 5 چیزوں کے بیچ میں اپنی زندگی کو رکھیں گے، دوستوں کے بیچ میں بیٹھیں گے، آرام کا خیال رکھیں گے، ورزش کریں گے، خوراک کا خیال رکھیں گے، ان سب چیزوں کا جب ہم خیال رکھیں گے، جب ہم ان سب چیزوں کا ایک اپنی زندگی میں لے کے آ جائیں گے تو ہماری زندگی پہ بہت بڑا اثر پڑے گا اور ہم جو ہے اپنی زندگی میں ایک الگ سی چینجنگ محسوس کریں گے، ڈپریشن سے نکل جائیں گے اور اپنی زندگی میں ورزش کو لے کے آئیں گے، اپنی زندگی میں ہم کھیل کود کو لے کے آئیں گے، خوراک کو لے کے آئیں گے اور مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز لے کے آئیں گے. تو یہ ڈپریشن، یہ اسٹریس اور جو لوگوں سے دور ہو کے ہم جو ہے ایک پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو گئے، اس سے ہم نکل جائیں گے. ہم کیا دیکھتے ہیں لوگوں میں فیک لائف اسٹائل ہے. ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ لوگوں کے پاس مال نہیں ہے، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، لوگ قرضہ لے کر اپنا لائف اسٹائل بناتے ہیں اور مختلف قسم کے لائف اسٹائل کو بنانے کے لیے قرضے لیتے ہیں اور اس قرضے کی جب واپسی کا وقت آتا ہے اور وہ ادا نہیں کر سکتے تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے ہم جو ہے اپنے آپ کو اس طریقے سے رکھیں. بڑے بزرگ ہمارے فرمایا کرتے تھے پاؤں اتنا پھیلائے جتنی چادر ہے. تو بڑے بزرگوں کی بڑی باتیں ہوا کرتی ہیں. تو آج کے لیے انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک پہ اختتام کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ ہم کس موضوع پر ویڈیو بنائیں اور کون سا ٹاپک ہمیں جو ہے اگلی ویڈیو میں لے کے آنا چاہیے. اور لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.